اور جس کو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اس کی برتھ کیا ہے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, کس بیسس پہ نیا پریزیڈنٹ لگایا گیا. ایک طرف وفادار ہے پارٹی کا, ایک طرف وہ ہے جس کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے, ایک طرف خالد جاوید وڑائچ ہے جس کے اوپر پرچے ہیں, جس کے کاروبار تباہ ہے, ایک طرف وہ ہے جو پارٹی چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ ایک جیلی نوٹس ہے جو کہ پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے. دراصل یہ ہماری پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے. ورکرز اس سے سفر ہو رہا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا ہم جلد ہی اس پہ کسی بات پہ ہم پہنچ جائیں گے. اور سر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں سیاسی لوگ نہ آئیں. دیکھیں آپ اپنی پارٹی کے وائس چیئرمین کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کر رہا ہوں ان کے خلاف بات, کیونکہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو یاسین لاکسی نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ملتان کے فاؤنڈر ممبران میں سے آلموسٹ دوست ہیں. اس وقت ایشوز چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کیسے توڑا جائے. اس میں بہت ساری پس پردہ جو طاقتیں ہیں وہ متحرک ہیں. ہر حوالے سے, ہر زاویے سے ممبران کو, فاؤنڈر ممبران کو, نظریاتی ممبران کو, ان کو توڑنے کے حوالے سے, پارٹی سے علیحدہ کرنے کے حوالے سے ہر قسم کی کوشش جاری ہیں. اور اس وقت پارٹی کے اندر جو شدید اختلافات ہیں ممبران کے, عہدہ داران کے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پس پردہ قوتیں اپنے مشن میں کافی حد تک کامیاب ہو رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے یاسر خان صاحب, ضلعی فنانس سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد یونس غازی صاحب, فاؤنڈر ممبر ہیں, سابق ضلعی صدر ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عامر قریشی صاحب, سیکرٹری انفارمیشن ہیں, سابق ہیلتھ کے ضلعی چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عارف خان صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں انصاف لیبر ونگ جنوبی پنجاب کے. ہم ان سے بات کریں گے پارٹی میں اندرونی اختلافات کی بنیاد کیا ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا حل کیا جا سکتا ہے, یہ تحریک انصاف دوبارہ سے متحد کیسے ہو کے ایک بھرپور جماعت سامنے آ سکتی ہے. جی, سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب محمد یونس غازی صاحب سے, فاؤنڈر ممبر ہیں. السلام علیکم غازی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر آپ فاؤنڈر ممبر ہیں, سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑے سے اپنی ہسٹری بتائیے کہ آپ نے تحریک انصاف کب سے جوائن کی, آپ کا عمران خان سے کب رابطہ ہوا اور پارٹی کو کب سے لے کے چلنے لگی, اس وقت صورتحال کیا ہے؟ جو پوزیشن ہے کہ جب ملتان میں فرسٹ ٹائم اجلاس ہوا تھا پی ٹی آئی کا کچھ دوستوں کا, جی, اور میں بھی ان میں شامل تھا. جی, اور میں اس یعنی پہلے دن سے ہی 96 سے میں اس کا پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور ابھی تک جا رہا ہوں. جی, اور پارٹی جو ہے شروع میں جو ہے جب بنی تھی اس وقت احترام اس پارٹی کا بہت ہوتا تھا. کسی جگہ ہم اور لوگوں کے ساتھ اور پارٹی والوں کے ساتھ جلوس میں جاتے تھے نا, تو جو پولیس والے ہیں نا اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ تھوڑا سا احترام کرتے تھے. یہ پی ٹی آئی کے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو بالکل پرامن اور اس طرح سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, اور اس کے مطابق ہم بہیو بھی اسی طرح ہی کرتے تھے سارے. جی بالکل. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ پارٹی میں جو اختلاف, پہلے تو ہم تھے کوئی 15-20 تھے پورے جنوبی پنجاب میں. جی, جب بھی اجلاس ہوتا تھا عمران خان کبھی آتا تھا تو وہ جو ہے یہی. ایک بار جو ہے نا کوئی عمران خان 99 میں اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے عمران خان کو 15 منٹ سڑک پہ انتظار کروایا اکیلے تنہا کرتے, یہ کیا واقعہ تھا؟ نہیں, وہ تو تھا کہ یہ کلمہ چوک پیٹرول پمپ پہ ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا, ان کو میں نے ریسیو کرنا تھا, اور اس کے بعد اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا. تو اب جس ٹائم پہ انہوں نے آنا تھا اس ٹائم سے تھوڑا سا ٹائم اوپر ہونے لگا, تو نماز کا ٹائم تھا, اور میں وہاں پمپ کے پیٹرول پمپ کلمہ چوک کے سامنے ایک ہوٹل ہے, اس کے ساتھ ایک مسجد ہوتی ہے. کون سے سال کی بات ہے یہ؟ غالباً 97 کی ہوگی یا 8 کی ہوگی. جی, تو 98. تو میں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا نماز پڑھنے, عصر کا ٹائم ہو رہا تھا, تو میں مسجد میں چلا گیا. واپس آیا تو خاصا
खड़े थे और बड़े परेशान थे, क्योंकि राब्ता भी मेरे से, मैंने ही उनको रिसीव करके जहाँ के लेके जाना था, तो मैं ही नहीं था, तो वो बड़े परेशान हो रहे थे, अब किससे राब्ता करूँ, कैसे करूँ, मोबाइल थे भी उस जमाने में। तो थोड़ी देर असर की नमाज जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो जल्दी ख़त्म हुई तो मैं वापस आ गया। तो आके तो उन्होंने पूछा कि आप किधर से, ज़रा थोड़ा सा गुस्से का भी इसमें इजहार किया। तो जब मैंने कहा ना कि मैं तो नमाज पढ़ने चला गया था, ये जमात का टाइम हो गया था, तो वो ऐसी बात नहीं, बट ठीक है, वो खुद भी नमाज पढ़ते हैं, तो इसलिए उन्होंने कोई इसको माइंड नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया, आप पार्टी को इस लेवल तक ले आए कि मुल्तान में मुनज़्ज़म भी किया और उसको भरपूर बैक सपोर्ट भी दी, अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व की। आज पार्टी में जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं अंदरूनी, उनकी वजूहात क्या हैं और उनका हल क्या है आपकी नज़र में? इख्तलाफात जो है ना, ये शुरू हुए हैं पार्टी के अंदर। वैसे पार्टी में जो है ना, अगर देखा जाए तो जब हम 15-20 ही बंदे होते थे ना, वहाँ इनके 3 ग्रुप होते थे। एक ए ग्रुप होता था, दूसरा बी ग्रुप होता था, और तीसरा होता था न्यूट्रल होता था। ए ने बुला लिया उधर चले गए, बी ने बुला लिया उधर चले गए, तो बस ये थे। और कुछ जो है ना उसमें यानी मकसद ये था कि ये इनका ग्रुपिंग का, उस वक्त की ग्रुपिंग का, जब उनके नजर नहीं आ रहा था कि ये पार्टी भी कभी किसी ऊपर जाएगी, उस वक्त ग्राउंड से भी नीचे लेवल पे थी, उस वक्त भी इख्तलाफात थे शुरू से ही। ये कोई पता नहीं हमारी नेचर में ये चीज़ शामिल है कि हमने इख्तलाफात तो करने होते हैं, और मकसद ये होता था कि जी यानी हर ग्रुप का कि जी इमरान खान के पास मेरे नंबर बच जाए और दूसरे के नंबर डाउन हो जाए। हालांकि वहाँ मिलना मिलाने कुछ नहीं था, ना कोई स्कोप नजर आ रहा था कि पार्टी कभी ऊपर भी जाएगी, तो ये पोजीशन थी। तो जिस वजह से ग्रुप तो शुरू से ही थे, लेकिन जो बड़ी ग्रुपिंग हुई है वो हुई है 2012 में। 2013 के इलेक्शन थे, एक साल पहले जो है ग्रुपिंग हुई है 2012 में। 2011 में पीटीआई जो है ना बड़े यानी मसीह लेवल पे जो है वो जा चुकी थी, और मैंने जो है ना वो जलसा भी अटेंड किया था लाहौर का जो यादगार पाकिस्तान पे था। उस वक्त जो है ना वहाँ की जो तादाद थी, वो जो है ना स्टेडियम जो है वो ग्राउंड है यादगार पाकिस्तान का, वो तो फुल था ही। तो उसके बाद जो है ना कुछ यानी ट्रांसपोर्ट भी आगे नहीं आ रही थी। एक तो इधर रावी के पुल से यादगार पाकिस्तान तक, दूसरा जो है नासिर बाग वहाँ से यानी यादगार पाकिस्तान तक, इधर से सेक्रेटेरिएट के साथ बंद रोड तक, वहाँ से इधर तक, और इधर से जो है ना स्टेशन से लेके यहाँ तक जितनी ट्रांसपोर्ट थी, उसमें जितने लोग वहाँ मौजूद थे उससे कई गुना ज्यादा वो जो बाहर थे वो पहुंच नहीं सके। और स्टेडियम वो ग्राउंड भी जो था ना यादगार पाकिस्तान का, वो खचाखच भरा हुआ था। और उस वक्त मैंने वहाँ देखा कि जो पढ़े लिखा तबका था, सुलझा तबका था, वो अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। जी बिल्कुल। और उसमें उन्होंने जो है इस तरह, यानी मुझे जो लग रहा था, मुझे लग रहा था कि इस वक्त 75% जो है ये इमरान खान की फेवर में लोग हैं। हर बंदा जो है ना चेंज चाह रहा था। जी हम इसको थोड़ा सा क्लोज करें, पार्टी में इख्तलाफात की वजूहात क्या है? पार्टी के इख्तलाफात की वजह जो हुई है वो ये हुई है कि खान साहब कुछ आइडियलिज्म की तरफ भी जाते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। 2012 में उन्होंने पार्टी इलेक्शन जैसे कि होना चाहिए हर जगह में, ये नहीं कि एक छोटा सा एक जगह पे इलेक्शन यानी मीटिंग बुला ली कुछ लोगों की और वहां से इलेक्शन कर दी। हर शहर में यानी जिले लेवल पे जो है ना इलेक्शन हुए थे। उस वक्त पीटीआई जो है ना 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई थी। जो आपस में राइवल थे एक दूसरे के, वो ठीक ठाक एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे उस इलेक्शन की वजह से। अच्छा, अब जब इमरान खान आता था या और कोई इवेंट होता था, वहाँ ए ग्रुप वाले भी लेके जाते थे अपने पार्टी वर्कर्स को, यानी अपनी गैदरिंग शो करने के लिए, और बी वाले भी लेके जाते थे। और वहाँ जो है ना जब दोनों ग्रुपों की मैक्सिमम तादाद जाती थी, तो इमरान खान को पता चलता था कि ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, या ये हमारी पार्टी है बहुत ज्यादा। हालांकि ए ग्रुप वालों की जो है ख्वाहिश थी कि अगर बी वालों को टिकट मिल गया ना, तो हमने इनको सपोर्ट नहीं करना बल्कि मुखालफत करनी है, ताकि ये भी नहीं हॉर्स बन के आइंदा के लिए पक्का ना हो जाए। और बी वाले भी इसी तरह सोचते थे। तो इसी के तहत जो है ना इमरान खान के जलसों में तो दोनों के बंदे आते थे, तो जिस वजह से पता नहीं चलता था कि भी ये आपस में 2 अलग अलग ग्रुप है क्या। और दूसरी है कि जी वर्कर्स के माथे पे कोई निशान नहीं लगा होता ये ए ग्रुप के हैं या बी ग्रुप के हैं या किस तरह है। वहां तो ऐसे लगता था जैसे ये पीटीआई के लोग आए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर कुरैशी साहब से। आमिर कुरैशी साहब, आपने
غازی صاحب کی بات سنی. پارٹی میں بنیادی اختلافات کی وجہ نمبر گیم ہے. عمران خان صاحب کے سامنے اپنے نمبر بنانا ہے اور کوئی خاص نظریہ نہیں. یہ انتہائی بچگانہ حرکت میں اس کو سمجھتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ اختلافات کی بنیاد یہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو اس وقت پارٹی میں دراڑ کی سب سے بنیادی وجہ بنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ یاسین لاکھ صاحب. بہت شکریہ آپ کا سین نیوز کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اظہار رائے کرنے کے لیے. جس طرح میرے بڑے بھائی یونس قاضی صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتایا پارٹی کے حوالے سے, تو الحمدللہ میں بھی پارٹی کے ابتدائی دور کا ساتھی ہوں. پارٹی جب قیام میں آئی اس کے 2 سال بعد میں نے پاکستان تحریک انصاف کو باضابطہ طور پہ جوائن کیا, اور میں نے الحمدللہ کوشش کی ایز پولیٹیکل ورکر اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کی, ایفرٹ کی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے. کیونکہ جب ہم نے جوائن کیا تب پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی عزت تو ضرور تھی, لیکن ایز پولیٹیکل پارٹی لوگ ہمیں اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے تھے. ہاں بالکل, قبول بھی نہیں تھا, انٹروڈکشن بھی نہیں تھا ایسے. تو ہم لوگوں نے ایک ٹیم ورک کی طرح چلے. ہم نے ممبرشپ کیمپین سٹارٹ کی پارٹی کی. اس کے اندر لوگوں کو ممبر بنایا پاکستان تحریک انصاف کا. اور مجھے یاد ہے ملتان میں یہ ممبرشپ کیمپین شروع میں ہوئی تو چھوٹے پیمانے پہ ہم نے کی کہ ہم ضلعی آفس میں ممبرشپ کیمپ لگاتے تھے یا الیکشن کے دنوں میں لگاتے تھے. پراپر جو کیمپین ہم نے سٹارٹ کی وہ 2006 میں سٹارٹ کی. اور ملتان ڈسٹرکٹ میں جب جو ہماری ٹیئر تھی لیڈرشپ کی, اس میں ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ اعجاز چودھری صاحب تھے, پنجاب کے حسن رشید صاحب تھے, اور ضلعی صدر مطلب میں نے ایز پولیٹیکل ورکر ایز سیکٹری انفارمیشن یونس غازی صاحب کی صدارت میں بھی کام کیا, سلیم بخاری صاحب کی صدارت میں بھی کام کیا, اعجاز حسین جنجوعہ صاحب کی صدارت میں بھی کام کیا, اور خالد جاوید وڑائی صاحب کے. ان تمام چاروں صدور کے ساتھ میں نے بطور ضلعی سیکٹری اطلاعات میرا جو میکسیمم ٹینیور ہے پارٹی میں 17-18 سال میں نے بطور ضلعی سیکٹری اطلاعات خدمات سر انجام دی. تو اعجاز چودھری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے ساؤتھ پنجاب کے تو انہوں نے پی سی اوز بنائے, پروونشل کانسٹیٹیوئنسی آرگنائزرز. تو اس ٹائم میں مجھے ایک اپنا صوبائی حلقے کا صدر بنایا گیا جو کہ پی پی 194 اور بعد میں وہ پی پی 214 میں بن گیا, کنورٹ ہو گیا. تو میں نے الحمدللہ پورے جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ میں نے اور میری ٹیم نے, اس میں عمیر افضل صاحب یہاں موجود ہیں, شہریار بھٹا موجود ہیں, اور باقی جو پوری ٹیم تھی جو اس صوبائی حلقے میں موجود تھی, ڈاکٹر عارف خان صاحب بھی وہاں پہ ہمیں رہنمائی کر رہے تھے ہماری. تو ہم نے ریکارڈ ممبر بنائے پی ٹی آئی کے, مطلب سب سے زیادہ ممبر سازی جو ہوئی وہ پی پی 194 میں ہوئی, اور اس کے لیے پھر ایک تقریب منعقد ہوئی. اس تقریب میں مجھے اعزاز شیلڈ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر اعجاز چودھری صاحب اور ہمارے ضلعی صدر اعجاز جنجوعہ صاحب نے وہ شیلڈ ہمیں ایز اے سوینئر پیش کی. اور میں نے بطور سیاسی کارکن کوشش کی کہ پارٹی کے اندر ہم ان لوگوں کو شامل کریں جو افیکٹو لوگ ہوں, جو پولیٹیکل فگر ہوں, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم کوئی کونسلر بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. خان صاحب کی اسٹرگل تھی, ان کا پیشن تھا, اور ان کا یہ ایم تھا کہ میں نے اس کو پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت بنانا ہے. اور ان کی ایک کوالٹی ہے خان صاحب کی, آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کا وہ ایم کر لیں تو اس کے لیے وہ دل و جان سے کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ 1992 کا ورلڈ کپ ہو, چاہے وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہو کہ 20 ٹاپ کے دنیا کے ڈاکٹر انہوں نے بلائے کہ میں نے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے اور چیریٹی پہ اس کو چلانا ہے. یہ باتیں ٹھیک ہے, میں قریش صاحب آپ کی بات کرتا ہوں. ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو بنیادی ہے کہ پارٹی میں اس وقت جو اختلافات ہیں, اندرونی اختلافات ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں اور آپ کی نظر میں ان کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں ایسا جتنے زیادہ اختلافات نہیں ہے, لیکن چند ایک لوگ ہیں جو ہر طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اختلاف کا ایلیمنٹ رہتا ہے. جی وہ اختلاف بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ود ان دا پارٹی سیٹل کر لیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. لیکن جب کچھ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائے اور وہ سیٹل نہ ہو رہی ہو
تو مجبوراً اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے. جیسا کہ پچھلے 2 سال سے جب سے ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور رجیم چینج آپریشن سٹارٹ ہوا ہے, تب سے لے کے پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی پارٹی اسٹرگل کر رہی ہے. لیکن اس کے اندر بھی اس مشکل وقت کو بھی میں نے اور میرے ساتھیوں نے مل کے گزارا, اور ہم نے جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور اپنے گھر پہ کریک ڈاؤن بھی برداشت کیے, کاروباری نقصان بھی برداشت کیے. لیکن ہمارا عزم نہیں ٹوٹا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا لیڈر وہ ایک ٹرانسپیرنٹ آدمی ہے, صاف ستھرا آدمی ہے, جس نے اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے تھے جو پارٹی کو اس مشکل وقت میں چھوڑ گئے. جی بالکل. اصل چیز ہوتی ہے پریشر ہینڈلنگ, کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ کھڑے ہیں, اس کے مینیفیسٹو پہ کھڑے ہیں. ہم شخصیت پرست لوگ نہیں ہیں, ہم صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنے والے لوگ ہیں. جتنے بھی واقعات وہ ہوئے پاسٹ کے اندر, ہماری لیڈرشپ کا اور ہمارا یہ بیانیہ ہے اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ معصوم ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. تو جو لوگ کمزور تھے, اس پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکے, اور وہ پریس کانفرنس کر کے سائڈ پہ ہو گئے. اب جبکہ پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے, چیئرمین جیل میں ہے, وائس چیئرمین جیل میں ہے, ہم تمام کارکنان اپنے چیئرمین کو, وائس چیئرمین کو سلوٹ کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. اس ٹائم میں پارٹی کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ مل کے کلیکٹیو ایفرٹ ہو. تو ہوتا کیا ہے, ہم اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے سابقہ صدر جو جنوبی پنجاب کے اون عباس بپی صاحب اپنے عہدے سے ریزائن کر کے پارٹی کو چھوڑ جاتے ہیں. یہاں میں آپ کی بات کرتا تھا, اون عباس بپی صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور ان کے لیے قربانی بھی دی ہے. کسی بھی پریشر کو ایک انسان کی لمٹ ہے برداشت کرنے کی, اگر وہ برداشت نہیں کر پائے, انہوں نے کسی بھی وجہ سے پریس کانفرنس کی, اور اب ان کا ضمیر بھی جاگا ہے, چیزوں کو انہوں نے ایکسپوز بھی کیا ہے, واپسی آ کے پارٹی جوائن بھی کی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں, پارٹی کے دوست ہیں, پارٹی ہی کے آپ کے گھر کے افراد ہیں. اگر وہ واپس آتے ہیں تو کیا پارٹی ممبران کو ان سے اختلاف ہونا چاہیے؟ وہ پیراشوٹر نہیں, ہاں جو پیراشوٹر تھے جن کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہمیں وننگ ہارس چاہیے, وننگ ہارس تو چلے گئے. اب ممبران ہیں پارٹی کے, جو فاؤنڈر ممبران ہیں یا ورکنگ ہیں, وہ مخلص ہیں, کسی وجہ سے گئے سے واپس آ گئے, ان سے اختلاف کس وجہ سے آپ لوگوں کا بنتا ہے؟ یہ پارٹی کارکنان کچھ کر رہے ہیں تو وجوہات کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, عمران خان صاحب کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. ایک تو ان کی میموری بڑی اچھی اور شاندار ہے, دوسرا وہ لاکھوں کے مجموع میں بھی اپنے پولیٹیکل ورکر کو بائی نیم پکارتے ہیں, جس سے ورکر کو موٹیویشن ملتی ہے. تو صرف وہ نہیں, ہر ورکر عمران خان صاحب کے قریب ہے, ہر ورکر ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے نو ڈاؤٹ, کیونکہ انہیں جو پہچان سیاسی طور پہ ملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ملی ہے, عمران خان سے ملی ہے. وہ بطور سیاسی کارکن ایم ڈی بیت المال بھی رہے, پارٹی کی مقبولیت پہ رہے, پارٹی اقتدار میں آئی تو ان کو یہ ذمہ داری ملی. اس کے لیے انہیں پارٹی کارکنان کا, عمران خان کا شکر گزار ہونا چاہیے. پارٹی نے انہیں سینیٹر بھی بنایا کیونکہ وہ جنوبی پنجاب کی پہچان ہے, ہم نے کبھی اختلاف نہیں کیا. اسی پارٹی نے انہیں جنوبی پنجاب کا صدر بھی بنایا. اچھا, جب ایک بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آج آپ ایگری کریں گے کہ بہت سارے نام ہیں, کیونکہ 2 پارٹیاں بنائی گئی ہمیں توڑنے کے لیے. استحکام پاکستان پارٹی بنی, پرویز خٹک صاحب کی پارٹی بنی, لیکن لوگ اس میں نہیں گئے. اب وہ بہت سارے لوگ ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پارٹی نے کوئی پالیسی ابھی واضح نہیں کی, کیونکہ چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں بھی جیل میں ہیں. ان کا ہر ڈیسیژن ہر پارٹی ورکر کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کرنا لازم ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی ایکسیس نہیں ہے ورکر تک. لیکن جیل سے ہدایت آئی تھی کہ جو ممبر واپس آنا چاہتے ہیں ہمارے دروازے کھلے. اب اس کا سورس ہمیں کنفرم نہیں ہے نا کہ واقعی آئی ہے کہ نہیں آئی. اگر آئی بھی ہیں تو آنا تو فواد چودھری صاحب بھی چاہتے ہیں, وہ چھوڑ گئے پارٹی میں, اب ان کو یاد آتی ہے. آنا تو علی زیدی بھی چاہتے ہیں, عمران اسماعیل بھی چاہتے ہیں,
ملتان کی لیڈرشپ کی بات کر لیجیے تو بہت سارے ہمارے سابقہ ممبران صوبائی اسمبلی آنا چاہتے ہیں. تو اگر آنا بھی ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے, ورکر کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر آ بھی گئے اور دوبارہ عہدے پہ بھی آگے کون لے آیا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی اس کی ابھی تک. پھر جب آپ آگے ہیں اور اگر آپ کو پتہ نہیں کس طرح عہدے پہ بھی واپس آ گئے ہیں, وہ تو جب چیئرمین واپس آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. تو آپ کم از کم پارٹی ڈسپلن کو تو وائلیٹ نہ کریں. اس ٹائم پہ میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ تھرو پراپر چینل آ گئے جس کا ہمیں یقین نہیں ہے, ہمیں شور نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آ گئے ہوں. تو پھر وہ پابند ہے پارٹی کے آئین کو فالو کرنے کے لیے, وائلیٹ کرنے کے لیے نہیں. اور ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ پارٹی کو یونائٹ کرے. ان کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی میں ڈویژن پیدا کرے. جی دیکھیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, ہم نے کاروباری نقصان برداشت کیے ہیں. ہو سکتا ہے اتنا پریشر جتنا ان پہ ہو اتنا ہمارے پہ نہ ہو, لیکن پریشر تو بہرحال رہا ہے اور اس کو ہم نے فیس کیا ہے اپنے لیول پہ. آپ کسی شخص کو اس کے عہدے سے بغیر کسی وجہ کے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور ضلع کی پوری تنظیم کو اعتماد میں بھی نہیں لیتے, تو یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ایک طرف ہم کریٹیسائز کرتے ہیں نون لیگ کے الیکشن کو کہ میاں نواز شریف کو بند کمرے میں بٹھا کے آپ نے پارٹی کا صدر بنا دیا جس کو سپریم کورٹ نے بین کیا تھا. تو ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم تبدیلی کی پارٹی ہیں, ہم چینج کی علامت ہیں, ہم انصاف کو لانا چاہتے ہیں. تو انصاف سب سے پہلے تو ہمیں خود ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی, ہمیں ود ان دا پارٹی انصاف کرنا پڑے گا. جی پھر ہم لوگوں کو ایک آخری بات میں اس پہ مکمل کروں گا ضرور. ہماری پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا پیراگراف چیپٹر نمبر 4 اور پیراگراف 5A اس کے مطابق اگر کسی بھی شخص کو ضلعی صدر کو ریجن کا صدر ان کی ذمہ داریوں سے ہٹاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کا وہ شو کاز نوٹس ایشو کرے گا. ان وجوہات کی بنا پر ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں, یا تو آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں اور اس کے لیے ضلعی تنظیم کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے, اور دوسرے بندے کو جو وہ نوٹیفائی کریں گے ان کی جگہ اس کے اوپر ہمارا آئین کہتا ہے پارٹی کا کہ اس کے ریجن کے صدر اور جنرل سیکرٹری دونوں کے سائن ہونے ضروری ہیں, اور وہ نوٹیفیکیشن وہ ایشو کریں گے پارٹی کے ضلعی سیکرٹری اطلاعات کو, جو آج کی تاریخ 16 جون تک ابھی تک عامر قریشی ہے. میرے علاوہ بھی کوئی انفارمیشن سیکرٹری انہوں نے بھی اپائنٹ نہیں کیا. تو وہ اس کا نوٹیفیکیشن مجھے دینے کے پابند تھے اور میں نے پھر آگے تنظیم کو اور میڈیا کو میں نے دینا تھا. مجھے تو ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن ان کی طرف سے نہیں ملا. تو میں بطور سیکرٹری اطلاعات اس بات کو کنفرم کر رہا ہوں کہ ابھی تک آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ پارٹی کے ضلعی صدر خالد جاوید وڑائی صاحب ہیں. ہمیں ایسی چیزوں کو اس وقت میں سامنے نہیں لانا چاہیے جبکہ پارٹی کی لیڈرشپ جیل کے اندر موجود ہے. جی بہت شکریہ. ہم بات کریں گے یاسر خان صاحب سے. ابھی عامر قریشی صاحب نے کہا کہ پارٹی کے عہدہ دار اور ممبران خود انصاف کی تلاش میں ہیں, انصاف کا طلبگار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن عباس بپی صاحب نے ابھی جو ضلعی کمیٹیاں اور ضلعی عہدہ دار اناؤنس کی ہیں ابھی دو دن پہلے, آپ ان کے نوٹیفیکیشن کو قبول کرتے ہیں, نہیں کرتے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگ سب اختلاف رائے جو ہے نا یہ زندہ انسان کی نشانی ہے. معاشرتی طور پہ اختلاف رائے ہوتا ہے, ایک ہی نہیں چیز ہوتی. اچھا اس میں جب آپ کرائسس میں ہوں تو اس وقت اختلافات ہوں اور اس وقت پھر اس کی ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس ٹائم اختلاف کر رہے ہیں. اس اختلاف سے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اس وقت جو ہوا ڈسٹرکٹ باڈی میں کہ یہ ٹائمنگ نہیں تھی کیونکہ پارٹی پہ ایک مشکل ٹائم ہے اور اس ٹائم کو کور اپ کرنے کے لیے اس قسم کا کوئی سٹیپ بپی صاحب کو نہیں لینا چاہیے تھا. تھوڑا سا ویٹ کر لیتے. جیسے عامر قریشی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا, کوئی شو کاز نوٹس دے دیتے ڈسٹرکٹ باڈی کو کہ بھی ہم یہ ریکوائرمنٹ تھی آپ نے یہ پوری نہیں کی, تو ہم شو کاز نوٹس دے رہے ہیں اور باڈی چینج کر رہے ہیں. کوئی اس قسم کی بات نہیں. اس کے بعد
जो नई तंजीम लगाई गई उसमें जो प्रेसिडेंट लगाया गया उसको तो मुल्तान में चंद लोग शायद जानते हों, वो भी शायद तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नहीं, वैसे जनरली जानते हों उन्हें। अदरवाइज उनका तहरीक इंसाफ में तो कोई इतना बड़ा काम भी नहीं है जितना कि अपना खालिद जावेद बड़ाई साहब ने इस पार्टी के लिए काम किया है। वो 2013 से मेहनत कर रहे हैं इस पार्टी के लिए, वक्त दिया उन्होंने, उनको वो हल्का, उन्होंने उस हल्के में जाके काम किया कि वो जो दही हल्का था, जबकि वो शहर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने पीटीआई के लिए बहुत काम किया। उसके साथ साथ बप्पी साहब ने ये जो नोटिफाई किया, अचानक कर दिया किसी को, मसलन जैसे इन्होंने अभी आर्टिकल पढ़ के सुनाया आमिर साहब ने, उन्होंने जब हम हुकूमत को कहते हैं कि आप गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो विद इन पार्टी हम क्या कर रहे हैं? क्या हम भी उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि सिर्फ हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जी गवर्नमेंट गैर आईनी काम कर रही है? तो हम क्या कर रहे हैं? पहले हम अपने आप को तो दुरुस्त करें, फिर कल को वो भी हमें कह सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो पार्टी के अंदर। जी यासिर खान साहब, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ। जिस तरह पार्टी में मरकजी इंतखाबात होना ज़रूरी है, क्या ज़िलाई लेवल या तहसील लेवल की जो कैबिनेट आप चुनते हैं, ओहदेदार चुनते हैं, उसके लिए भी आपके आइन के मुताबिक इंतखाबात पार्टी के अंदरूनी होना ज़रूरी है, या जो आपका सरबराह है ज़िलाई लेवल के, पंजाब लेवल के, वो जिसको चाहे नामजद करके, आपका कानून क्या कहता है पार्टी के इस बारे में? देखिए जी, वो तो इंतखाबात होने चाहिए ज़िलाई सतह पर। ज़िलाई सतह पर। तो ये नोटिफिकेशन विदाउट इंतखाबात किया गया है? बिल्कुल बगैर इंतखाबात के किए। बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर खान साहब से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो पार्टी में इख्तलाफात हैं और नोटिफाई भी चीज़ें आ गई हैं, पार्टी में जो डिसिप्लिन और कवानीन हैं अपनी अंदरूनी, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, नोटिफिकेशन जारी किया बगैर इंतखाबात के ज़िलाई ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप लोगों का इस पर अगला रद्द अमल या लाहे अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन लक साहब, इस बात का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपको मुबारकबाद देता हूं। ये वर्कर्स के लिए एक खुश आइन बात है कि आपने ये जो चैनल यहाँ पे लॉन्च किया है, और ये मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि यकीन करता हूँ कि ये चैनल वर्कर्स की आवाज़ बनेगा इंशाअल्लाह। अब मैं जवाब की तरफ आता हूँ। जवाब मैं शुरू करूँगा इस शेर से कि जब वतन को लहू की ज़रूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्द ने पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। बहुत अच्छा। उस वक्त की बात करता हूँ मैं, अपने बानी फाउंडर्स मेंबरान की तरह 2002 का एक छोटा सा मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब डॉक्टर कौसर नसीर साहब हमारे कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारा इंतखाबी निशान चिराग था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इनको सपोर्ट के लिए कोई बंदा नहीं मिल रहा था मेरे इलाके में। जो इलेक्टेबल्स के सपोर्टरान थे वो छुपते फिर रहे थे इनसे कि नहीं जी नहीं, फलां नाराज हो जाएगा, फलां नाराज हो जाएगा। एक सुबह सुबह एक बंदा मेरे पास आ गया कि यार इस लड़के को सियासत का बड़ा शौक है और ये इमरान खान का दीवाना है, तो इसको कहते हैं। 2002 में मैंने बाज़ाब्ता झंडा उठाया पीटीआई का, और बहुत सी बातें सुनी भी, सही भी, लोगों के ताने भी सुने, ठट्ठे मजाक भी सुने, और आज तक सुनता भी आया हूँ, चलता भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये वर्कर्स को कहीं लिखे ना, वर्कर्स से कहीं कोई बात ना करें, और एक अननोन शख्स को, जिसको कोई नहीं जानता, जिसकी पार्टी में कोई से नहीं है, मैं समझता हूँ कि शायद वो पार्टी का कोई बुनियादी मेंबर भी नहीं है। मेंबर होना ज़रूरी है किसी भी ओहदे के लिए। अगर उसको आप बना रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये पार्टी के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ आप मजाक कर रहे हैं। ये एक भोंडा मजाक माजरत के साथ मैं कहता हूँ। तो मुझे इस फैसले की समझ नहीं आई। फिर एक आइनी बात जिस तरह कुरैशी साहब ने की, उन्होंने आइन का हवाला भी दिया, बल्कि हमारे आइन के चैप्टर तक उन्होंने बता दिया कि फला फला चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है इनका, तो इन्होंने बता दिया, आइनी बात भी कर दी। तो मुझे समझ नहीं आई कि किस अंदाज से इन्होंने ये नोटिफिकेशन किया है और क्यों किया है। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अभी तो हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत थी, इन्होंने ये तफरीक पैदा कर दी है। ऐसा शख्स अब उसको तीसरा दिन है, आज उसका नोटिफिकेशन हुआ है, और मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, आप भी यकीन देखते हैं, मुझे आप किसी एक भी शख्स की ऐसी पोस्ट दिखा दें जिसने उस बंदे को मुबारकबाद दी। एक भी शख्स ने उसको अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। ये फैसला इंतशार का बायस बन रहा है।
ورکرز میں غم و غصہ ہے, مایوسی پھیل رہی ہے. ہم تو پہلے پریشان ہیں, یہ ایک پریشانی اور خواہ ہمارے اوپر لاگو کر دی گئی ہے. میں یہی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اس کو فوری طور پر کینسل کریں. یہ ہمارے حق میں یا پارٹی کے حق میں بہتر نہیں ہے. نیکسٹ لائے عمل کیا ہوگا اگر نہیں ہوتا تو؟ دیکھیے, جب کچھ نہ بن پڑا تو ڈبو دیں گے سفینہ, ساحل کی قسم منت تحفہ ہرگز نہ کریں گے. ہم اس پہ لڑیں گے انشاءاللہ. یہ پارٹی میری ہے, اس کو میں نے اپنا خون دیا ہے, میں نے اپنی جوانی دی ہے, میں نے اپنے بچوں کے رزق کا حصہ کاٹ کے اس پارٹی کو دیا ہے, اس تنظیم کو دیا ہے. میں نے اس چھوٹے سے پودے کو میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے, اس میں پانی لگایا ہے. اب جب یہ تاناور درخت بن گیا ہے تو پیراچوٹرز جب اوپر سے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اتنی سکت تو ہم میں ہے نا کہ ہم اس پارٹی کی, اس تنظیم کی حفاظت کر سکے. خان صاحب کا بین جو ہے نا, خان صاحب ہم جو ہمارا لیڈر ہے نا جی, وہ ایک چھوٹی تنظیم کا لیڈر نہیں ہے یا ایک ملک کا لیڈر نہیں, وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے. اس کا وین ماشاءاللہ دیکھیں کتنا براڈ ہے کہ خان صاحب سے جب بھی کویسچن ہوتا ہے نا کہ آپ کو کن سے خطرہ ہے, تو خان صاحب کا ایک ہمیشہ آنسر یہ ہوتا ہے کہ مجھے باہر سے کسی سے خطرہ نہیں ہے, مجھے پارٹی کے اندر سے خطرہ ہے. خان پارٹی کے اندر کے میر جعفر اور میر صادق کو بھی پہچانتا ہے. جی بالکل ایسے یہ بہت شکریہ. ہم بات کریں گے جناب محمد یونس غازی صاحب سے. غازی صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کر دی ہے سفینہ ڈبونے کی. اس حد تک اختلافات چلے گئے ہیں پارٹی میں, انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے بغیر انتخابات کے ضلعی عہدیدار کا چناؤ کر دیا گیا, نوٹیفائی کر دیا گیا. آپ اس سفینے کو ڈبونے کے کس حد تک حق میں جائیں گے, یا آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر سلیقے اور طریقے سے ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے. عام طور پہ یہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ جی اوپر سے کوئی آ جاتے ہیں ڈائریکشن کہ یہ فلاں باڈی ہم نے توڑ دی. اب یہ دیکھو, جس باڈی کو توڑتے ہیں آپ تو اس میں جو ہے نا, جو بندے نے کام کیا ہوتا ہے اس کا تو پبلک کا امیج خراب ہوتا ہے, اور اس کا امیج خراب نہیں ہو رہتا بلکہ پارٹی کا امیج خراب ہو رہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابتدائی دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں ضلع صدر تھا تو سلیم بخاری صاحب نے کچھ, اس وقت بندے جو 25-30 ہی ہوتے تھے, تو کچھ دوستوں سے مل کے اس نے کوئی ضلع صدر بننے کی کوشش کی. اس وقت جو ہے نا میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں اس طرح تو میں نہیں ہونے دوں گا, آپ ایسے کریں کہ آپ الیکشن اناؤنس کر دیں, میں یا میری پارٹی کا کوئی بھی بندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گا, وہ بن جائے گا. لیکن اس سے اگر مجھے ہٹا کے اس کو لاتے ہیں, پارٹی کا امیج خراب ہوگا, میرا بھی ہوگا, میں نے پھر پبلک میں آنا ہے. تو اس وقت میں نے تو یہ رجسٹ کیا تھا. اب یہاں تو جو ہے نا یہ اس کو وڈائی صاحب کے اس کو یعنی ہٹانے کے یا اس تنظیم کو توڑنے کے کوئی ڈائریکشن یا رائٹنگ کوئی چیز نہیں ہے. اب وہ دیکھا جائے تو اب جو ہے نا اس وقت جو ہے نا اگر نہیں اس کو ہٹانے کے, چلو زبانی کلامی ایک اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے کہ جس کو ہٹا دیا اب یہ کر رہے ہیں, اب جیسے اس سے بیڈ افیکٹ پڑنا تھا, لیکن اس کے مطلب یہ بھی نہیں ہے, زبانی کلامی بھی نہیں ہے, رائٹنگ تو بہت دور کی بات ہے. تو اب جو ہے نا ٹیکنیکلی وہ وڈائی صاحب جو ہے یا اس کی تنظیم جو ہے نا ابھی تک اسی طرح ہی چل رہی ہے, اور یہ جو اناؤنس ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈپلیکیٹ تنظیم اناؤنس ہوئی ہے, اور جس کی کوئی قانونی اور ویسے بھی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جب پہلا بندہ ہے اس کے مطلب ابھی تک کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دیا یا نہیں ہٹایا, اس کی تنظیم کو توڑ دیا یا نہیں توڑ دیا. اس کے باوجود اگر دوسرا بندہ اپنے آپ کو اناؤنس کرتا ہے یا چیزیں کرتا ہے, اور جس کا بیس کا بھی جیسے عامر صاحب نے بتایا کہ بنیاد کا بھی پتہ نہیں کہ باقی ہو سکتا ہو, لیکن کوئی پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو اس طرح تو میں یہ سمجھوں گا اس وقت ملتان میں 2 تنظیمیں چل رہی ہیں. ایک ویلڈ تنظیم ہے جو کہ بہت عرصے سے کام کرتی آ رہی تھی, دوسری جو ہے نا ہو سکتا وہ بھی ویلڈ ہو, لیکن جب تک پہلی کو کسی کنارے پہ نہیں لگائیں گے تو دوسری تنظیم کا تو کام کرنا ویسے بھی اچھا نہیں لگتا. بہت شکریہ. ہم بات کریں گے یاسر خان صاحب سے. بات آ رہی ہے بغاوت تک کی کہ پارٹی میں بغاوت شروع ہو گئی ہے, اختلافات شروع ہو گئے ہیں. ان اختلافات کو ختم کرنے میں اور پارٹی کی بقا کے لیے آپ کی کیا رائے ہوگی, آپ کا کیا نیکسٹ لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ جو ایکشن ہوا ہے ڈسٹرکٹ باڈی کا, یہ تو ہمارے خان صاحب کا بھی قول ہے, ہارتا ہوگا جو ہار مان جائے. ہم اس میں ہار نہیں مانیں گے, آخر تک ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. کیونکہ یہ ایک غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے بپی صاحب کی طرف سے. ہماری ایز اے کارکن ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس نوٹس کو واپس لیں تاکہ پارٹی میں اختلافات نہ بڑھیں
اور کارکن اکٹھے رہیں. اور اس وقت پارٹی پہ مشکل وقت ہے, پارٹی پہ مشکل وقت ہے. ان اختلافات کو زیادہ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیے جائیں تو بہتر ہے. تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, لیکن ہم تو ہار نہیں مانیں گے. ہم تو ڈٹے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. آئینی طور پہ ہم غیر آئینی یا غیر اخلاقی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے. ہم ہر چیز پارٹی آئین کے مطابق بات ان سے مانگ رہے ہیں چیزیں. اور جس کو پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اس کی ورتھ کیا ہے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, کس بیسس پہ نیا پریزیڈنٹ لگایا گیا, کیا کوالٹیز تھی یا پارٹی کے کیا پیرامیٹرز تھے جس پہ وہ پورا اترتا. یہ تو بپی صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ کن کن پیرامیٹرز پہ وہ بندہ اترا ہے تو ہم نے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. بہت شکریہ جناب یاسر خان صاحب نے بات کی ہے پیرامیٹرز کے حوالے سے, اور ہم بات کریں گے اور ہم آخری سوال کریں گے جناب محمد عامر قریشی صاحب سے. قریشی صاحب, آپ پارٹی کے فاؤنڈر ممبران میں سے ہیں. اس وقت پارٹی انتہائی ملتان ضلعی سطح پر اندرونی اختلافات کا شکار ہے. آپ اس کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ سر دیکھیں, جس طرح 2013 کا الیکشن ہوا, 2008 سے 2013 اس 5 سال میں ایک صوبائی حلقے کا صدر تھا. اس میں نے اور میری ٹیم نے بھرپور محنت کی, اور میری خواہش تھی کہ میں اس حلقے سے MPA کا الیکشن کنٹیسٹ کروں. چونکہ میں میرٹ پہ تھا, میں صدر تھا اس حلقے کا, میں نے پورے جنوبی پنجاب میں ممبر بنائے, پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچایا, اور میں یوتھ کے کوٹے میں بھی آتا تھا. خان صاحب نے ایک اسپیشل کوٹا یوتھ کا رکھا تھا جو 35 سال سے کم عمر نوجوان ہے, تو میں اس کرائیٹیریا پہ بھی پورا اترتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری کارکنوں کی بدقسمتی, اس وقت بھی ہمارے اوپر ایک اسکائی لیب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی شکل میں نازل ہو گیا. وہ جس حلقے سے میں نے الیکشن لڑنا تھا, اوپر سے وہ MNA کا الیکشن لڑ رہے تھے, تو وہ کافی کنٹروورسیز ہیں کہ انہوں نے ٹکٹیں کیسے دی. اچھا, آپ کی بات کرتا ہوں, یہ پیرا شوٹر کے حوالے سے اس PTI کا شروع سے ایک المیہ رہا ہے. پیرا شوٹر آ رہے ہیں اور جو نظریاتی کارکن ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کی روک تھام کے لیے پارٹی میں کوئی لائے عمل نہیں بنایا گیا, کوئی پالیسی نہیں ہے. تو اس کا آپ کا کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں سیاسی لوگ نہ آئیں. دیکھیں, آپ اپنی پارٹی کے وائس چیئرمین کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کر رہا ہوں ان کے خلاف بات, کیونکہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے. ان کے آنے سے ہی ہماری جماعت میں الیکٹیبل کا آنا ہوا, اور ان کے خلاف بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بھی کی کہ وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ حقیقی معنی میں وائس کپتان ہے اور وہ ہمارے رول ماڈل ہے. تو ان کو باقی لوگوں سے نہ ملائیں. ہم نے سیکریفائی کیا, ہمیں ٹکٹ نہیں ملی. ہم پہلے دن سے آج تک, میں, یونس غائد صاحب, یاسر خان صاحب, عارف خان صاحب, ہم چاروں لوگ مثال ہیں, زندہ مثال. ہم کم و بیش ایک 2-2 سال کا ڈیفرنس ہے, کوئی سینئر ہے کوئی جونیئر ہے پارٹی میں. ہم پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ پہلے دن سے لے کے آج تک کھڑے ہیں. جن لوگوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے, ہم پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ نظریے کی مقبولیت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج پارٹی کا گراف نیچے جیسے انہوں نے دیکھا تو دائیں بائیں چھلانگیں ماری, جب دیکھا پارٹی انٹیکٹ ہے وہ دوبارہ واپس آ گئے. فرق کیا ہے, ایک طرف وفادار ہے پارٹی کا, ایک طرف وہ ہے جس کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے. ایک طرف خالد جاوید وڑائچ ہے جس کے اوپر پرچے ہیں, جس کے کاروبار تباہ ہیں. ایک طرف وہ ہے جو پارٹی چھوڑ کے بھاگ گیا, مشکل نہ برداشت کر سکا, پارٹی چھوڑ کے بھاگ گیا. ایک طرف عامر قریشی ہے جو جیل میں رہا, ڈیتھ سیل میں رہا, جس کے گھر اور دفاتر پہ بار بار پولیس کی ریڈ پڑتی رہی, جس کے بچے ڈسٹرب ہو گئے. دوسرا وہ تھا جو پتہ نہیں کس طرح کمفرٹیبل ہو گیا, یہ وہ خود ہی بتا سکتا ہے. اب ایک بندہ جو پارٹی چھوڑ گیا اور وہ اس کو نکال رہا ہے جو پارٹی کے ساتھ وفادار ہے, جس نے انٹرا پارٹی الیکشن میں 88,000 ممبر بنائے PTI کے. یہ آن ریکارڈ ہے. پارٹی میں جب انٹرا پارٹی الیکشن اناؤنس ہوا, اس کا ریکارڈ اگر آپ کہیں گے میں آپ کو دے دوں گا, کیونکہ ہر تحصیل میں, ہر یونین کونسل میں میں وڑائچ صاحب کے ساتھ تھا, عارف خان صاحب تھے, غازی صاحب تھے, یاسر خان صاحب تھے. ہم نے پورا ڈیٹا کمپائل کیا, ہم نے وہ الیکشن ون کیا. ہم الیکشن لڑ کے یہ ایفرٹس ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں, قابل ستائش ہیں. لاہ عمل بتائیں, اس انتشار کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں, جس ٹائم میں پارٹی کے اوپر برا وقت ہو تو اس ٹائم میں سمجھدار آدمی پارٹی کو جوڑتا ہے یا ڈیوائیڈ کرتا ہے؟ اگر کوئی شخص
इस क्रिटिकल टाइम में जबकि लीडरशिप हमारी जेल में है, हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है, हमें रैली निकालने की इजाजत नहीं है, हमें कोई सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपके कुछ लोग पार्टी को बड़ी उनको आज़ादी हासिल है, वो जलसे भी करते हैं, एहतजाजी मुजाहरे भी करते हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ती, चंद अफराद को पकड़ती। इसकी साइंस क्या है ये तो बताएं। इसका जवाब तो आपको वो दे सकते हैं। नहीं, आप बताइए, आपकी नजर में क्या है? क्योंकि हमें तो उसकी वजह समझ नहीं आती, हमें तो सिर्फ एक ही वजह समझ आती है कि शायद वो बहुत ज्यादा लाडले हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। किसके लाडले? ये तो वो बताएंगे आपको किसके। आपको किसके लाडले? हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम अगर रैली निकालेंगे, अगर मैं रैली निकालूंगा, अभी मैं प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा कर लूं, तो मुतलका थाने की पुलिस आएगी और मुझे उठा के ले जाएगी। तो इसका सवाल तो आप उनसे करें कि उनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाता और वो दोबारा पार्टी में भी आ जाते हैं और पार्टी का ओहदा भी रिस्टोर, और बड़ी जोशीली तकरीरें फरमा रहे होते हैं, जो बड़े दुखी दिल से पार्टी छोड़ रहे होते हैं। तो मुझे मजा तब आता, मैं उनको लीडर भी समझता, उन्हें सलूट भी मारता कि ये तकरीरें वो उस वक्त करते जब वो छोड़ के भागे पार्टी कारकुनों को। हमने वो सब चीजें, हमने वो म्यूजिक फेस किया है, आज के दिन तक कर रहे हैं। हमने जेल में टाइम गुजारा है, डेथ सेल में टाइम गुजारा है, अपने फैमिली हमारी सफर हुई है, हमारे कारोबार सफर हुए हैं, लेकिन हमारा अज़म पहले दिन की तरह आज भी खड़ा है अपने लीडर के साथ, क्योंकि हमें वो पता है कि ये वो शख्स है जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का हीरो है। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आरिफ खान साहब। आमिर कोई साहब ने बहुत लंबी चौड़ी बात कर दी, अभी तक एक लाहेमल नहीं बताया, सजेशन नहीं दी कि हम इस इंतशार को रोक कैसे सकते हैं इन पार्टी वर्कर होने के नाते से। आप देखिए, हम मज़ाहमत भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमने एक मुज़ाकराती टीम भी बना लिया सीनियर दोस्तों की, वो इंशाल्लाह पार्टी के जो क़यादत है उससे राब्ते में भी रहेगी। हम खुदा न खास्ता कोई टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं करने जा रहे, हम यही चाह रहे हैं कि ये एक जेली नोटिस है जो कि पार्टी के मफाद में नहीं है। दरअसल ये हमारी पार्टी के मफाद में नहीं है, वर्कर्स इससे सफ़र हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसका हम जल्द ही इस पे किसी बात पे हम पहुंच जाएंगे और मुझे यकीन है कि क़यादत इस पे नज़रसानी करेगी और उसको कैंसिल करेगी। बहुत शुक्रिया। हमने बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिले के ओहदेदार के हवाले से। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, यासीन साहब अगर आप इजाजत दें तो। जी। अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसने बहुत जोर लगाया पार्टी को तोड़ने के लिए, इमरान खान नहीं टूटा, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, पार्टी का वर्कर नहीं टूटा, डिमोरलाइज नहीं हुआ, कि वो पार्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कैप्टन, वाइस कैप्टन जेल में है और किसी को कह के पार्टी के अंदर से इंतशार फैला के पार्टी के ओरिजिनल हकीकी कारकुनों को उठा के साइड पे फेंक के कठपुतलियों को सामने ले आएंगे और इस तरह से पार्टी तोड़ेंगे, तो इमरान खान और वाइस कैप्टन अगर जेल में है तो उसके सिपाही यहाँ पे मौजूद हैं, उस इदारे की, उस पार्टी की रखवाली के लिए डॉक्टर आरिफ भी मौजूद है, आमिर कुरैशी भी मौजूद है, यूनुस गाजी भी मौजूद है, यासिर खान भी मौजूद है। हम जब तक जिंदा हैं इस एजेंडे की तकमील नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर कोई भी शख्स लॉयल होगा पीटीआई से तो वो उसको जोड़ेगा, इंटैक्ट करेगा। वो इस क्रूशियल टाइम में इस तरह से बारीक वारदात डाल के हमारे घर में नकब लगाने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। और मेरा लीडर कहता है कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है, तो हम हार मानने वाले नहीं है, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हार मानने वाले नहीं है। इस नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर में बहुत ज़्यादा अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। वो बैरूनी कुव्वतों की वजह से है या पार्टी कारकुन, नजरियाती कारकुन, फाउंडर मेम्बरान और पैराशूटर के दरमियान में जो इख्तलाफात हैं, वो वजूहात हैं। जो भी वजूहात हैं पार्टी के लिए नुकसानदेह, पार्टी के नज़रिए के लिए नुकसानदेह, पार्टी के टास्क के लिए, माटो के लिए, मिशन के लिए नुकसानदेह है। ज़रूरत इस बात की है कि पार्टी कायदीन इस इंतशार को कब और कैसे रोकेंगे। इसी बात में पार्टी और कारकुनों की बका है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔